السلام علیکم۔ شفا یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ عاشق روح پارٹ 2۔ آفس ٹائم ختم ہونے کے بعد جب شرلی گھر آئی تو جیمز بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ شرلی سے بہت پہلے اسکول سے آ جاتا تھا۔ گھر کی چابی شرلی نے اسے دے رکھی تھی تاکہ وہ بآسانی تالا کھول کر گھر کے اندر جا سکے۔ وہ شرلی کے پاس آ کر مسرت بھرے لہجے میں اس سے بولا، سسٹر آپ کے لیے کوئی کچھ دے کر گیا ہے۔ شرلی کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اسے سمجھنے میں بالکل دیر نہیں لگی یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں وہی کچھ دے کر جا سکتا ہے اور کوئی نہیں، کیونکہ اس کے تمام دوست ہمیشہ اس سے براہ راست ہی مخاطب ہوتے تھے۔ کون تھا وہ؟ شرلی نے فکر مندی سے پوچھا۔ کوئی لڑکا تھا، بہت اچھا تھا، اس کا نام جیک تھا، جیمز نے خوشی سے بتایا۔ شرلی کو حیرت کے شدید جھٹکے لگے۔ اس کا شک صحیح نکلا تھا کیونکہ وہ کسی جیک نامی بندے کو نہیں جانتی تھی، اور اگر جیمز کسی جیک نام کے شخص کا نام لے رہا تھا تو وہ یقیناً وہی نوجوان تھا۔ کیا دے کر گیا ہے؟ شرلی نے پوچھا۔ جیمز اپنے کمرے میں چلا گیا اور جب واپس آتے اس کے ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ موجود تھا۔ شرلی نے پھولوں کا گلدستہ جیمز کے ہاتھوں سے لے لیا۔ پھولوں کے بیچ ایک کارڈ بھی موجود تھا جس پر لکھا تھا فرام جیک ود لو۔ شرلی نے پھول ایک طرف رکھ دیے اور جیمز سے بھی ایک کنی سے پوچھا، وہ دکھتا کیسا تھا؟ جیمز نے جب اس کا حلیہ بتایا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ اسی نوجوان کا حلیہ تھا۔ شرلی پریشانی سے جیمز کو ادھر ادھر چیک کرنے لگی کہ کہیں وہ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا گیا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، جیمز سمجھ کر بولا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ شرلی نے پوچھا۔ میں اسکول سے آ رہا تھا کہ وہ مجھے گھر کے باہر پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑا نظر آیا۔ اس نے میرے پاس آ کر بس اتنا کہا کہ میں یہ گلدستہ آپ کو دے دوں، جیمز نے بتایا۔ شرلی نے وہ گلدستہ اٹھایا اور دروازہ کھول کے باہر کوڑے دان میں پھینک آئی۔ خبردار جو آئندہ تم نے اس شخص سے بات کی ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، شرلی نے چیخ کر سختی سے کہا۔ جیمز گھبرا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چند لمحوں بعد شرلی کو اپنے سخت لہجے کا احساس ہوا تو اسے بےحد افسوس ہوا کہ اسے جیمز کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ جیمز کے کمرے میں جا کر محبت بڑے انداز میں بولی، ناراض ہو مجھ سے؟ جیمز نے کوئی جواب نہ دیا۔ شرلی ہلکا سا مسکرائی اور بولی، چلو پارک چلتے ہیں۔ جیمز جو منہ بنائے بیٹھا تھا پارک کا نام سن کر ایک دم سے خوش ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں تیار ہو کر پارک کی جانب چل پڑے۔ اسی اثنا میں وہ نوجوان ایک درخت کے پیچھے سے نمودار ہوا اور انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس نے کوڑے دان میں پڑے ہوئے پھولوں کے گلدستے کو دیکھ لیا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور ان کے پیچھے چل دیا۔ پارک میں لوگوں کا کافی ہجوم تھا۔ کہیں کوئی جوڑا گھومتا پھرتا نظر آ رہا تھا تو کہیں والدین اپنے بچوں کے ساتھ سیر کو آئے تھے۔ جیمز پارک میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا اور شرلی ایک طرف بینچ پر بیٹھ گئی، جبکہ جیک شرلی سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ شرلی مسلسل کسی کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس سمت دیکھا تو اپنے سامنے کچھ فاصلے پر جیک کو دیکھ کر کانپ اٹھی اور اسے ہراساں نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ شرلی کو اسے یہاں چلے آنے پر بھی حیرت تھی۔ وہ سمجھنے سے قاصر رہی کہ وہ نوجوان مسلسل اس کے تعاقب میں ہے یا پھر یہاں مل جانا کوئی اتفاق ہے۔ شرلی نے جیمز کو آواز لگائی تو جیمز بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ چلو بہت کھیلی، آؤ گھر چلیں، شرلی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اتنی جلدی سسٹر؟ جیمز نے منہ بنایا۔ ہاں، شرلی نے دو ٹوک انداز میں کہا اور جیمز کو لے کر گھر آ گئی۔ اس نے آتے ہی سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی۔ سب ٹھیک تو ہے نا سسٹر؟ جیمز نے شرلی کو پریشان پا کر پوچھا۔ شرلی نے بمشکل مسکرا کر اثبات میں سر ہلایا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جیمز سو گیا، لیکن شرلی کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ رہ رہ کر اس کے دماغ میں جیک کا خیال آ رہا تھا۔ بار بار اس کا چہرہ شرلی کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ شرلی کافی دیر یوں ہی بیڈ پر لیٹی کروٹیں بدلتی رہی، مگر نیند تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ بالآخر تھک ہار کر اس نے سونے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اٹھ کر ہال میں آ گئی۔ اس نے ٹی وی آن کیا اور چینل سرچ کرنے لگی۔ ابھی وہ چینل سرچ کر رہی تھی کہ مان ڈور بیل بجی۔ شرلی ٹھٹک گئی اور حیرت بھری نگاہوں سے دروازے کو دیکھنے لگی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔
نہ جانے کس احساس کے تحت شرلی کے دل سے آواز آئی کہ دروازے کی گھنٹی بجانے والا جیک ہی ہے۔ اس سوچ کے آتے ہی خوف کی سرد لہر شرلی کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ شرلی نے وال کلاک کی طرف دیکھا تو ششدر رہ گئی۔ رات کے پورے 12 بج رہے تھے۔ اس ٹائم اس کے کسی دوست کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شرلی صوفے پر بیٹھی دروازے کو گھورتی رہی۔ چند لمحوں بعد گھنٹی پھر سے بجی۔ شرلی گھنٹی کی آواز پر یوں چونکی جیسے نیند سے بیدار ہوئی ہو۔ شرلی صوفے سے اٹھی اور ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کے پاس آ کر شرلی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ بالآخر اپنی تمام ہمت اور حوصلے کو یکجا کر کے گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، کون ہے؟ جواب میں خاموشی چھائی رہی۔ شرلی کو اب غصہ آنے لگا تھا کہ اگر گھنٹی بجانے والا جیک ہی ہے تو وہ اس سے کھل کر بات کیوں نہیں کرتا؟ کیوں ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اسے پریشان کر رہا ہے؟ دفعتاً دروازے کی گھنٹی بجی، جس کے ساتھ ہی لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر شرلی نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ شرلی یہ دیکھ کر دم بخود رہ گئی کہ باہر کوئی نہیں تھا، حالانکہ اس نے گھنٹی بجنے کے فوراً بعد دروازہ کھول دیا تھا۔ کوئی انسان بھی اگر یہ شرارت کر رہا ہوتا تو اتنی تیزی سے گھنٹی بجا کر بھاگ نہیں سکتا تھا جتنی تیزی سے شرلی نے دروازہ کھولا تھا۔ خوف کے مارے شرلی کا برا حال ہو گیا۔ وہ الٹے قدموں گھر کے اندر آ گئی اور دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں آ کر جلدی سے بیڈ پر دراز ہو گئی اور خود کو اچھی طرح چادر میں لپیٹ لیا۔ خوف سے اس کے پورے بدن میں کپکپی تاری تھی۔ دل بری طرح کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا اور آنکھیں برس پڑنے کو بے تاب تھیں۔ یوں ہی ڈرتے ڈرتے نہ جانے کب شرلی کی آنکھ لگ گئی۔ نیند کا سلسلہ زیادہ دیر تک نہیں رہا ہوگا کہ رات کے کسی پہر شرلی کی آنکھ کھل گئی تو وہ باوجود کوشش کی یہ جان نہ سکی کہ اس کی آنکھ کیوں کھلی ہے۔ شرلی نے دوبارہ سونے کی کافی کوشش کی مگر پھر اسے نیند نہ آئی۔ وہ بیڈ پر خالی الذہن لیٹی تھی کہ باہر سے ہونے والی کسی آہٹ پر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ شرلی بیڈ سے اتری اور آہستگی سے اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا لی۔ وہ دروازے کے ساتھ کان لگا کر باہر سے آنے والی آوازوں کو سننے کی کوشش کرنے لگی۔ جب ہی اسے جیمز کا خیال آیا۔ اپنے چھوٹے بھائی کا خیال آتے ہی شرلی میں نہ جانے کہاں سے حوصلہ آ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ہاکی پکڑی اور آہستگی سے دروازے کی کنڈی کھول کر باہر لپکی۔ وہ ہاتھ میں مضبوطی سے ہاکی تھامے دبے پاؤں چلتی ہوئی گھر کے کونے کونے میں گئی، لیکن سب کچھ ٹھیک ٹھاک اور پرسکون تھا۔ شرلی جیمز کے کمرے میں گئی تو وہ بھی بے خبر سو رہا تھا۔ شرلی نے اسے بے خبر سوتا پا کر سکون کا سانس لیا۔ وہ ابھی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر گھر کے دروازے کی طرف اٹھ گئی، جہاں ایک گفٹ پیک دیکھ کر شرلی کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں، ساتھ ہی آنسوؤں سے بھی بھیگ گئیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو اس نے سارا گھر چھان مارا تھا، تب تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر یہ اچانک سے کہاں سے آ گیا، جبکہ گھر کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بھی بند تھیں۔ شرلی ہنوز ہاکی ہاتھ میں تھامے گفٹ پیک کے پاس زمین پر بیٹھ گئی اور گفٹ پیک کو اٹھا کر حیرانی سے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ گفٹ پیک کے ساتھ ایک پرچی بھی موجود تھی۔ شرلی نے پرچی کھول کر اسے پڑھنا شروع کیا۔ تم سے محبت کی ہے، تم صرف میری ہو اور میں تمہیں کسی کا ہونے نہیں دوں گا۔ بے شک تمہیں اپنا بنانے کے لیے مجھے تمہاری یا کسی اور کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے، میں ایسا بھی کر گزروں گا، لیکن بہتر ہوگا کہ تم آرام سے مان جاؤ، ورنہ میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ اب تک کی تو تم نے میری حرکتیں دیکھ ہی لی ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، میں تو اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ شرلی جیک کا یہ خط پڑھ کر پسینہ پسینہ ہو گئی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب تک الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اسے پریشان کرنے والا جیک ہی تھا، جس کی تصدیق وہ خود اپنے خط میں کر چکا تھا۔ مگر یہ سب کیسے کرتا تھا؟ یہ سوال ابھی بھی برقرار تھا اور شرلی کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے آگے پڑھنا شروع کیا۔ اس گفٹ میں تمہارے لیے بلیک ڈریس لے کر آیا ہوں۔ کل شام میں تمہارے ایک ہوٹل میں انتظار کروں گا، امید ہے تم ضرور آؤ گی، جیک۔ جیک نے ہاتھ میں ہوٹل کا پتہ بھی اچھے سے لکھ دیا تھا۔ شرلی نے گفٹ کھولا تو اس میں واقعی بلیک ڈریس موجود تھا۔ جیک شرلی سے کیا چاہتا تھا یہ واضح تو ہو گیا تھا، مگر پھر بھی شرلی نے اس سے کل شام کھل کر بات کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ اگلا سارا دن شرلی کا سوچوں میں گزر گیا کہ وہ جب جیک سے ملے گی تو وہ کیسا ہوگا، کیا بات ہوگی ان کے بیچ۔
کسی وقت تو شرلی اس کے پاس نہ جانے کا فیصلہ کر لیتی، لیکن اگلے ہی لمحے شرلی کو اس کی بات یاد آ جاتی۔ میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ شام ہونے تک شرلی نے حتمی فیصلہ کر لیا تھا، وہ جیک سے ضرور ملے گی اور اس کے لیے وہ خود کو ذہنی طور پر بھی تیار کر چکی تھی۔ شرلی نے آج جیمز کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور کس سے ملنے جا رہی ہے۔ اس نے نہا دھو کر جیک کا دیا ہوا بلیک ڈریس پہن لیا، جس میں اس کی گوری رنگت چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ وہ پرستان سے آئی ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے گولڈن بالوں پر برش پھیرا اور انہیں کمر پر کھلا چھوڑ دیا۔ شرلی نے میک اپ نہیں کیا تھا۔ اس کا حسن میک اپ کا محتاج نہ تھا۔ اس نے ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائی، ساتھ میں آنکھوں میں ہلکا لائنر بھی لگایا، اس کے علاوہ کچھ نہ کیا۔ اس نے پاؤں میں چھوٹی ہیل والی جوتی پہنی اور ہاتھ میں جیک کی پرچی لیے جس میں جیک نے ہوٹل کا پتہ لکھا تھا، گھر سے نکل پڑی۔ شرلی نے گھر کو لاک کیا تو اس کا دل نہ جانے خوف سے گھبرانے لگا۔ اس کا دل جیمز کو اکیلے گھر میں چھوڑ کر جانے کو نہیں کر رہا تھا، اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی غیر موجودگی میں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ بہرحال شرلی نے ٹھنڈی آ بڑھی اور ہر طرح کے خوف کو اپنے ذہن سے نکال کر چلنے لگی۔ سڑک پر آ کر اس نے ایک ٹیکسی والے کو ہاتھ کا اشارہ کیا تو وہ ٹیکسی اس کے پاس آ کر رک گئی۔ اس نے ٹیکسی والے کو وہ پرچی دکھائی جس پر ہوٹل کا پتہ لکھا تھا۔ ٹیکسی والے نے وہ پتہ پڑھ کر حیرت سے شرلی کو دیکھا اور بولا، میڈم، اس جگہ تو ایسا ویسا کوئی ہوٹل نہیں ہے۔ شرلی حیرت سے چونک کر ٹیکسی والے کو دیکھنے لگی۔ اس نے سوچا شاید اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا پھر یہ کبھی وہاں گیا ہی نہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شرلی نے حیرت سے کہا۔ ایسا ہی ہے، ٹیکسی والا زور دے کر بولا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ شرلی کو غصہ آ گیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ جیک نے اگر یہ پتہ لکھا ہے تو واقعی ایسا کوئی ہوٹل ہوگا، مگر دلچسپ بات یہ تھی کہ شرلی نے خود آج تک ایسے کسی ہوٹل کے بارے میں سنا ہی نہیں تھا اور نہ ہی دیکھا تھا۔ مجھے معاف کیجیے گا، آپ کسی اور کے ساتھ چلی جائیں وہاں، ٹیکسی والے نے بیزاری سے کہا اور ٹیکسی آگے بڑھا لے گیا۔ شرلی بھی کھڑی کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے ایک عالی شان، خوبصورت اور بہت ہی لمبی چوڑی بلیک گاڑی آ کر رکی۔ شرلی نے چونک کر گاڑی کی طرف دیکھا۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے ایک آدمی باہر آیا اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر شرلی سے بڑے ادب سے مخاطب ہوا، میم، کیا آپ ہوٹل جانا چاہتی ہیں؟ شرلی کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ ہمیں سر جیک نے بھیجا ہے۔ آپ ان کے ملازم ہیں؟ اس آدمی نے سعادت مندی سے جواب دیا۔ یعنی ہم سر جیک کے بھیجے گئے ملازم ہیں۔ شرلی نے اس بات میں سر ہلا اور گاڑی کی پچھلی نشست پر براجمان ہو گئی۔ اس آدمی نے دروازہ بند کر دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ شرلی کو اس بات پر حیرت تھی کہ جیک کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ یہاں کھڑی ہے۔ خیر، اس میں اتنا حیران ہونے والی بات نہ تھی۔ ممکن ہے یہ ڈرائیور اسے اس کے گھر پک کرنے گیا ہو، مگر گھر لوگ دیکھ کر وہاں واپس جا رہا ہو اور اسے شرلی کا یہاں مل جانا محض ایک اتفاق ہو۔ گاڑی بہت بڑی اور آرام دہ تھی۔ اس عالی شان گاڑی اور باوردی ڈرائیور سے شرلی اندازہ کر سکتی تھی کہ جیک ایک امیر آدمی ہے۔ 2-3 بار شرلی کو ایسا محسوس ہوا جیسے ڈرائیور اسے بیک مرر سے دیکھ رہا ہے، مگر جب شرلی دیکھتی تو ایسا کچھ نہ ہوتا۔ نہ جانے یہ اس کا وہم تھا یا پھر حقیقت۔ سفر خاموشی سے طے ہو گیا۔ ڈرائیور گاڑی روک کر گاڑی سے باہر آیا اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ شرلی گاڑی سے باہر آئی اور حیرانی سے سامنے ہوٹل کو دیکھنے لگی جو کافی سیڑھیاں چڑھ کر آتا تھا، جیسے کوئی عبادت گاہ ہو۔ شرلی کے وہم و گمان میں بھی یہ ہوٹل نہیں تھا، نہ ہی اتنا خوبصورت ہوٹل اس نے پہلے کبھی دیکھا تھا۔ اس جگہ کے بارے میں اس نے سن ضرور رکھا تھا، مگر اس جگہ پر یہ ہوٹل آج وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ شرلی آہستہ آہستہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جب وہ ہوٹل کے دروازے کے پاس پہنچی تو ایک شخص نے مسکراتے ہوئے ہوٹل کا دروازہ کھول دیا۔ شرلی نے سوچا کہ شاید یہ سب اس کی آمد کے بارے میں جانتے ہیں۔ جیک کی حقیقت کیا ہے، وہ شرلی کے پیچھے کس حد تک جا سکتا ہے، جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔